ہے کہ راستہ نکالنا، اور جو اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اور دو ہمسایہ یعنی پارلیمنٹ اور جوڈیشری کا جو ایک تصادم ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے اوائڈ کیا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے اور ہم نے یہی کہا کہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں اور جو حکومت میں ہیں، پہلے ان کے ساتھ ہم بات کریں، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہم ایک ماحول کریٹ کریں، اور پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے PMLN، ان سے کل آپ موجود تھے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے JUI کے ساتھ بات کی جائے، تو پھر ہمارا جو مکمل ہو جائے گا ہمارا جو مشن ہے کہ جو ہمارا اتحادی جماعتیں ہیں وہ ہم پھر ہماری سوچ ایک ہوگی۔ تو یہ سب کی رائے یہی ہے کہ سیاستدان، پولیٹیکل ورکر اپنے سامنے والز کھڑی نہیں کرتے بلکہ روڈز بناتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام وہ پارلیمنٹ کو دیکھ رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک ایسا لائحہ عمل ہوگا کہ تاکہ ملک میں معاشی حالت بھی بہتر ہو اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، تو بہت جلد معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ یہی ہم پیغام لے کر آئے تھے۔ اب ابو بکر صاحب یہ جو ہیں وہ اپنا خیالات کا اظہار کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج پیپلز پارٹی کا یہ وفد جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، قمر نوید صاحب کے ساتھ اور کائرہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں ہمارے MNAs موجود ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، اور اب ایک عدالتی بحران پیدا ہو گیا ہے جو بہت الارمنگ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدالتوں کو بھی جس طرح سے تقسیم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام سیاسی جماعتیں، ابھی آپ لوگ موجود تھے، اس سے پہلے ANP کے ساتھی ہمارے پاس آئے تھے، اور ان کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی ایک حب الوطن جو سیاسی جماعت ہوتی ہیں، وہ اقتدار میں ہوں، وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی فیلنگز جو ہے وہ دوسرا کوئی وہ فیلنگ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو بڑی خوشائن بات ہے، اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس کام کے لیے قدم اپنا آگے بڑھا رہی ہیں، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس تمام چیز کے ساتھ ہے جو جمہوریت کے بہتری کے لیے، جمہوریت کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو اقدامات اٹھائے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی مومنٹ ان کے شانہ بشانہ چلے گی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج ہمارے پاس آئے ہیں، اور جو پیغام لے کر آئے میں اپنی قیادت کو اس سے آگاہ کروں گا، اور جیسا میں نے کہا کہ وہ تمام اقدامات جو اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، اس ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے، اس ملک کو عدالتی بحران سے نکالنے کے لیے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ اس تمام بحرانوں کی وجہ سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام ایک گم نگو کی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ سیاستدان اس جنگ کے لیے نہیں آتا، بلکہ عوام ہمیں ایوانوں میں بھیجتی ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، روزگار کی بہتری کے لیے، جو بے چھت ہیں ان کے سروں پہ چھت کے لیے، جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت نے ایک ایسا بحران پیدا کر دیا ہے، اچھی خاصی حکومت تھی، اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے اسمبلیوں میں، اور ایک ایسا بحران پیدا کر دیا، اسمبلیوں سے نکل گئے اور اب اسمبلیوں میں آنے کے لیے پریشان ہیں۔ اسی طرح ایک پنجاب میں حکومت چل رہی تھی، کس نے مشورہ دیا، کیا دماغ میں آیا کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو توڑا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو معاشی بحران ہے، اس وقت 21 ارب روپے، اس وقت تو 21 لاکھ روپے حکومت کے لیے کسی کام کے لیے مختص کرنا مشکل ہے۔ تو ایسے حالات میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی لوگ ہیں،
इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, इंतखाबात से कोई नहीं भाग रहा, इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए, लेकिन किसी की ज़ाती सोच के मुताबिक अगर वो चाहे कि पूरी सियासी जमातों को चलाए, पूरे पाकिस्तान को चलाए, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग का रास्ता कभी नहीं रुकता, बदतरीन हालात में भी आखिरी हल जो है वो टेबल पे गुफ्तगू से ही निकलता है, और इंशाअल्लाह ताला जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें अगर उनसे भी बात करनी पड़ी तो तमाम सियासी जमातों से पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए बात की जानी चाहिए, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस तमाम अमल के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाजी ये सवाल ले लें कि अच्छा इक़दाम है आपका कि आप ये लेके निकले काफिला। हमने माजी में देखा कि ऐसे फैसले आए कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को, आप खुद वज़ीर आज़म थे और आपको घर भेज दिया गया, इसी तरह और वज़ीर आज़म को, वज़रा को घर भेज दिया जाता है जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। ये जो फैसले आते हैं, क्या आप समझते हैं कि इदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अपने इदारा कोई भी तजावुज़ करे तो उसका नुकसान तो फिर ऑटोमेटिकली अवाम और कौम को पहुँचता है, जिस सूरत हाल है। तो पार्लियामेंट तो कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है, क्या कहेंगे? देखें, पहली बात है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हमने आइन में तरामीम की और ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तमाम इदारों के अपने अपने हदूद हैं। अगर हम अपने हदूद से तजावुज़ नहीं करेंगे कोई तसादम नहीं होगा। थैंक यू।